ہمارے آرٹسٹ ہیں گندی سے گندی بات کر کے آتے ہیں تھوڑے بھرا نے زندگی فیملی کا ڈرامہ کیتا ہے بھئی تم جو بات تھیٹر پہ کر رہے ہو وہ اپنی ماں بہن کسی فیملی کو سنا سکتے ہو؟ نہیں سنا سکتے۔ آج کا جو ہمارا پروڈیوسر ہے نا جی، جو آپ نے کہا ڈرامہ خراب کیوں ہے، پروڈیوسر تماش بین ہے۔ پروڈیوسر اس کاسٹ کو، اس لڑکی کو کاسٹ کرتا ہے، اس اداکار کو کاسٹ کرتا ہے جو سب سے زیادہ گند بولتا ہے، اور اس لڑکی کو کاسٹ کرتا ہے جو سب سے زیادہ اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے، گندے گندے ولگر سٹیپ کرتی ہے۔ آپ لوگ انٹرویو دیتے ہیں، آپ بات کرتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ تھیٹر ہماری ماں ہے، سٹیج ہماری ماں ہے۔ آپ اپنی ماں کے اوپر کھڑے ہو کے ایسی گفتگو کرتے ہیں، شرم نہیں آتی آپ کو؟ یہ سیکنڈ ڈائمنڈ منڈی کھل گئی ہے اور ان کا وہی ٹائم ہے 11 سے 1۔ ذہنی طور پہ ہم بہت کمزور لوگ ہیں کہ ہم نئی چیز نہیں سوچتے، مکھی پہ مکھی مارتے ہیں۔ اور مجھے معاف کر دیجیے گا بخاری صاحب، کیونکہ آپ کا بھی میڈیا سے لنک ہے، مجھے حیرت ہوتی ہے اتنے بڑے چینل کروڑاں روپیہ لگا کے بنائے ہیں تو وہ کیوں نہیں کہتے، وہ کیوں ایسا پروجیکٹ یا ایسا کانٹینٹ جو ہے اس کو اپروو کرتے ہیں کہ ہمارے چینل پہ کریں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان طاہر بخاری۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں تھیٹر، فلم اور ٹی وی کے معروف اداکار گوشی خان۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی خان صاحب کیسے ہیں؟ آپ کی دعائیں چاہیے، آپ کی محبت، آپ نے اس قابل سمجھا کہ اپنے پوڈ کاسٹ میں مجھے بلوایا۔ یہ آپ کا کام اتنا ہے کہ آپ ڈیزرو کرتے ہیں۔ تو اپنا آغاز میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی پہچان جو تھی نا وہ ایک تھیٹر تھی، تھیٹر سے آپ نے مطلب جو آپ کی جو پہچان بنی، تو اس کے بعد آپ نے ٹی وی میں، فلموں میں، پھر بطور ڈائریکٹر پروڈیوسر بہت کام کیا، لیکن آج کل تھیٹر میں ذرا کم نظر آ رہے ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہے؟ مصروفیت ہے یا آپ خود ذرا پیچھے ہیں؟ نہیں، اتنی کوئی مصروفیت نہیں ہے، تھیٹر بہت گندا ہو گیا۔ تھیٹر وہ والا تھیٹر ہی نہیں جو ہم نے تھیٹر کیا فیملیز کے لیے، جہاں ماں بہن بھائی بیٹا بیٹھ کے ڈرامہ دیکھ سکتے ہیں، اب وہ تھیٹر نہیں، تو میرا خیال ہے میں اس میں انفٹ ہوں، اس وجہ سے میں تھیٹر نہیں کرتا۔ ہاں، کوئی اچھا سکرپٹ آتا ہے، کوئی چوائس والا رول ہوتا ہے جس میں نظر آئے کہ پرفارمنس ہے اور میں اپنی پرفارمنس سے لوگوں سے داد وصول کر سکتا ہوں، تو میں وہ کھیل کرتا ہوں۔ اچھا، تو یہ تھیٹر کا ماحول بڑا اچھا تھا، ہم بھی دیکھتے رہے آپ کے ڈرامے، تو اب جو ماحول ہے آپ اس کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، آپ نے نا پہلا کوشچن ہی ایسا کر دیا کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ پیٹرل کو نہ صرف آپ نے ایک ماچس کی تیلی دکھائی ہے۔ میں اندر سے اتنا بھرا پڑا ہوں یہ تھیٹر سے کہ مجھے بہت غصہ آتا ہے آج کے تھیٹر کو دیکھتے ہوئے۔ آج نکال ہی دے غصہ۔ غصہ نکالوں گا تو بھجن، یہ جو لوگ کام کرتے ہیں نا، تو وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے لڑکی کے یعنی کہ 36,000 کلپس ہیں یوٹیوب پہ، اس کے بعد وہ پھر کہتی ہے ہم فیملی کے لیے ڈرامہ کر رہے ہیں۔ شرم ہی نہیں ہے ان کو۔ اسی طرح ہمارے آرٹسٹ ہیں گندی سے گندی بات کر کے آتے ہیں تھوڑے بھرا نے زندگی فیملی کا ڈرامہ کیتا ہے بھئی تم جو بات تھیٹر پہ کر رہے ہو وہ اپنی ماں بہن کسی فیملی کو سنا سکتے ہو؟ نہیں سنا سکتے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ آج کا جو ہمارا پروڈیوسر ہے نا جی، جو آپ نے کہا ڈرامہ خراب کیوں ہے، پروڈیوسر تماش بین ہے۔ پروڈیوسر اس کاسٹ کو، اس لڑکی کو کاسٹ کرتا ہے، اس اداکار کو کاسٹ کرتا ہے جو سب سے زیادہ گند بولتا ہے، اور اس لڑکی کو کاسٹ کرتا ہے جو سب سے زیادہ اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے، گندے گندے ولگر سٹیپ کرتی ہے۔ اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہمارا ملک کیا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں اور ہم لوگوں کو دے کیا رہے ہیں۔
میں ان تمام اداکاروں کو، خاص طور پہ جو میل ہیں، میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ انٹرویو دیتے ہیں، آپ بات کرتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ تھیٹر ہماری ماں ہے، اسٹیج ہماری ماں ہے. آپ اپنی ماں کے اوپر کھڑے ہو کے ایسی گفتگو کرتے ہیں، شرم نہیں آتی ہے آپ کو؟ میں تو نہیں کر سکتا. تو یہ ساری باتیں ہیں. بے شمار آپ جیسے دوست صحافی ملتے ہیں باہر، چونکہ میرا ایک بزنس بھی ہے، مجھے لوگ ملتے ہیں، کلپ دکھاتے ہیں، مجھے اسپیشلی سینڈ کرتے ہیں. اس قدر شرمندگی ہوتی ہے، اس قدر شرمندگی ہوتی ہے. لوگ، اب لوگوں کو کیا کہوں میں، مجھے یہ بتائیں. ابھی مجھے کچھ 2 دن 3 دن پہلے کلپ کسی نے سینڈ کیا کہ ایک مولانا صاحب ہیں، اتنی داڑھی ہے ان کی، اور وہ گندا ڈانس کر رہے ہیں، پانی اپنے اوپر پھینک رہے ہیں، کلا بازیاں لگا رہے ہیں، کبھی وہ اے سی والے یونٹ کے ساتھ چپک رہے ہیں. یار کیا ہو گیا ہم کو؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم اپنے معاشرے کو، اپنے آنے والی نسلوں کو ہم کیا دے رہے ہیں؟ یہ آرٹ تو نہیں ہے، یہ آرٹ نہیں ہے. میں سخت لفظ بولوں گا، یہ سیکنڈ ڈائمنڈ منڈی کھل گئی ہے اور ان کا وہی ٹائم ہے 11 سے 1. اچھا، آپ کی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماضی میں بھی ہوتا تھا کدو کا واقعہ، آج کل فائرنگ بہت ہوتی ہے اداکاروں پہ، تو اس کی آپ کیا وجہ آپ کی نظر میں؟ یہ جن پہ فائرنگ ہوتی ہے نا، وہ بہت اچھی طرح جانتی ہیں، اور خاص طور پہ ہماری جو فیمیل ہیں ان پہ ہوتی ہے، اور وہ بہت اچھی طرح جانتی ہیں ان پہ کیوں فائرنگ ہوتی ہے. وہ اچھی طرح جانتی ہیں. دیکھیں بات یہ ہے، آرٹسٹ جو ہے نا، اس کا پبلک کے ساتھ کوئی کام نہیں ہے. ندیم صاحب کو آپ نے کہیں دیکھا؟ کہیں مجھے بتا دیں کہ جی فلانے مال پہ گئے تھے، ندیم بیگ صاحب شاپنگ کر رہے تھے. آپ نے کہیں دیکھا؟ میں ندیم بیگ صاحب کے ساتھ باہر فلم کرنے کے لیے گیا ہوں. ہم بینکاک، سنگاپور، ہانگ کانگ فلم کرنے گئے تھے، محافظ. تو ندیم صاحب وہاں ایسے گھوم رہے تھے جیسے چھوٹے بچے نہیں گلی میں آوارہ پھرتے، تو وہ ویسے گھوم رہے تھے. تو میں نے پوچھا، میں نے کہا بیگ صاحب آپ؟ کہتے یار میرا دل چاہتا ہے ایسے گھومنے کے، یہاں مجھے کوئی نہیں جانتا اس لیے میں یہاں گھومتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ آرٹسٹ میں جو اسٹیج پہ لائٹ ہے نا، وہ ایک دیوار ہے آرٹسٹ کے اور آڈینس کے درمیان. وہ دیوار ہی شو کرتی ہے کہ آرٹسٹ یہاں سے آگے نہیں جائے گا. آرٹسٹ تو اب جب سوری ٹو سے گھروں میں چلا جائے گا تو پھر فائرنگ تو ہوگی. اچھا، آپ کو گوشی خان بننے میں، نام کمانے میں ایک عرصہ لگا، تو آپ کو کن مشکلات سے گزرنا پڑا؟ آپ کیسے یہاں تک پہنچے؟ اوہو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ جو ہوا ہے نا، آپ ابھی یوٹیوب پہ چلے جائیں، آپ کو میرے نام سے گوشی 2 ملے گا، آپ کو میرے نام سے گوشی رائے ملے گی، آپ کو میرے نام سے گوشی سیال ملے گی، آپ کو میرے نام سے گوشی پتہ نہیں کون سا پوری ملے گا. یعنی کہ مختلف لوگوں نے یہ نام رکھے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور میں اس بات کو پرائیڈ سمجھتا ہوں کہ میرے نام سے اتنے اداکار میرے نام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ ان کا پہلے سے نام تھا، پہلے سے اس لیے نہیں ہو سکتا کہ وہ میرے سے عمر میں بھی چھوٹے ہیں، اور مجھے تقریباً 40 سال ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں، جو کہ میں چلڈرن تھیٹر سے آیا ہوں اور میں 40 سال سے اس فیلڈ میں کام کر رہا ہوں. تو لہٰذا مجھے ایسے لگتا ہے جیسے انہوں نے میرے نام سے ہی اپنے ناموں کو رکھا. تو میرے لیے یہ پرائیڈ ہے، میں اس کو برا نہیں کرتا. لیکن اس میں سم ایک آدھا کریکٹر جو کہ میرے لیے خاص طور پہ چھوڑا گیا تھا کہ گوشی خان کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے، کیونکہ ایک مافیا ہے اسٹیج کے اوپر جو کیپچر کرنا چاہتا ہے آرٹسٹوں کو جنہوں نے کیپچر کیا. میں ان کے ہاتھ نہیں آیا، میں اپنا کام کرتا ہوں، جتنے پیسے ملتے ہیں اس میں میں خوش ہوں. تو انہوں نے مجھے ڈیمیج کرنے کے لیے لانچ کیا تھا میرے نام سے ایک اداکار کو، اور وہ اداکار میرے سامنے مانا بھی، اس نے مجھے کہا بھی کہ ایسے ایسے ہوا تھا. تو مجھے خوشی ہوئی، لیکن میں نے اس کو یہ کہا کہ یار تو گوشی 1 آ جاتا، تو گھروں ہی گوشی 2 ہو کے آیا.
تو مجھے اچھا نہیں لگا اس کا. ون ہو جاتا مجھے شاید زیادہ خوشی ہوتی. تو ایسے ایسے مس ایب ہوئے ہیں. پھر ایسے مس ایب بھی ہوئے ہیں کہ ہم یہاں سے آؤٹ ڈور ڈرامہ کرنے کے لیے گئے ہیں اور 10 دن 15 دن ہم بھوکے ہیں, ہمیں کھانے کے لیے کوئی نہیں مل رہا. ہاں جی, تو ڈرامے جو آپ کو لے کے گئے پروڈیوسر جو, تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ روزانہ رات کو آ کے سوری کرتے تھے کہ پرمیشن نہیں ملی. بس پرمیشن ہو جائے گی, ہمیں لہریں بہریں ہو جائیں گی, بکنگ سے پیسے آنا شروع ہو جائیں گے. کیونکہ اس کے پاس جتنے تھے وہ لگا کے فارغ ہو گیا تھا. اب وہ چاہتا تھا کہ ڈرامہ لگے اور میں اپنے بھی ریکور کروں اور ان کو بھی دوں. آفٹر آل ہمیں آخری دن کچھ بھی نہیں ملا اور ہم مانگ کے, یہ اسٹرگل کے دور کی بات ہے کہ پیسے مانگ کے, چونکہ اس جہاں ہم گئے تھے وہاں میرے نانکے رہتے ہیں, میرا سارا نانکا وہاں کا ہے. تو میرے لیے تو وہ بڑا اچھا تھا کہ میں گیا, اپنے ماموں کو فون کیا یا اپنے کسی کزن کو کہا, اس نے مجھے پیسے دے دیے. اس کے ساتھ میرے ساتھ جو 2 دوست جو جڑے ہوئے تھے, کوئی ایک آدھی لڑکی جڑی تھی, میں نے ان کی بھی ٹکٹ کے پیسے لیے اور ہم اس طرح لاہور آئے تھے. یہ میں پنڈی کا واقعہ سنا رہا ہوں. اس کے رائٹر ڈائریکٹر اللہ جنتوں میں جگہ کرے, ہمارے بڑے پیارے دوست تھے ایم اے آسی صاحب, وہ اس کے کرتا دھرتا تھے اور ان کے پاس ایک پروڈیوسر تھا. تو بس ایسے واقعہ بھی ہوئے ہیں. اچھا, الحمرا میں قدرے بہتر ڈرامہ ہوتا تھا پرائیویٹ تھیٹروں کی نسبت, تو وہ بھی بند ہو گیا ہے, تو اس کے کیا اثرات دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, تھیٹر کو پروڈیوسر اور اداکاروں کے بعد سب سے زیادہ جو نقصان دیا ہے نا, وہ یہ جو ادارے ہیں انہوں نے دیا ہے. یہ جو آرٹ کے ادارے ہیں انہوں نے دیا ہے. اب آپ وہ پوچھیں گے کیوں, کیسے؟ وہ ایسے کہ دیکھیں, ایک چیز بنی آرٹ کے لیے ہے, کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک ہال بنا ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کو بند کر دیتے ہیں, وہاں آپ وہ نہیں ہونے دیتے, تو پھر چیک اینڈ بیلنس بھی وہی ہے سخت. زیادہ چیک اینڈ بیلنس گورنمنٹ کے جو یہ کلچر کے جو ادارے بنے ہیں آرٹ اینڈ کلچر کے, وہاں چیک اینڈ بیلنس بھی ہے اور وہ باقاعدہ اس چیز کے لیے بنے. اب وہاں کام نہیں ہو رہا, اب چھوٹی دکانیں کھل گئی ہیں ہر طرح کے تھیٹر میں, ہر طرح برے سے برا کام. رات کو جائیں کسی بڑے تھیٹر میں ڈرامہ دیکھیں اور چھوٹے تھیٹر میں چلے جائیں, ٹھیک ہے, اور اگلے دن آ کے بڑے تھیٹر والے کو کہیں کہ یار میں فلانے تھیٹر میں گیا تھا, وہاں بڑا گند تھا, اگلے ڈرامے میں اس سے زیادہ اس میں گند ہوگا. یعنی کہ جان بوجھ کے کہ وہ کر رہے تھے اسی کیوں نہ کریے. نہیں یار, ایک آدھا تھیٹر فیملی کے لیے رکھیں تاکہ آپ کا نا ایک وہ کہتے ہیں کمپٹیشن ہو, لوگ آئیں. جب لوگ, اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, لوگ اچھا تھیٹر دیکھنا چاہتے ہیں. لائیو پرفارمنس پوری دنیا میں پاپولر ہے, لائیو پرفارمنس کو انجوائے کرتے ہیں لوگ. ہماری فیملیز بہت انجوائے کرتی ہیں, لیکن چونکہ فیملی تھیٹر نہیں ہوتا اس لیے وہ آتے نہیں. اچھا, آپ نے ٹی وی میں ڈراموں میں بھی کام کیا, پھر جو شوز ہیں مزاحیہ شوز اس میں بھی آپ نے بڑا کام کیا, تو یہ تمام چینلز کے ایک ہی طرح کے شوز نہیں ہو رہے, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ ہم نے ساری زندگی یہی کیا ہے. مولا جٹ ٹوٹ ہوئی تو اس کے بعد مولا جٹ ہی بنتی رہی. اللہ جنتوں میں جگہ کرے, سلطان رئی صاحب جب اس دنیا سے گئے ہیں تو انہوں نے, شان اتنا بہترین اتنا اعلیٰ فنکار تھا, انہوں نے اس کو سلطان رئی بنانا شروع کر دیا. اب اس شان کی مجبوری تھی, مجبوری یہ کہ بھی کام کرنا ہے, گھر چلانا ہے, اپنے آپ کو ایک لیول پہ لے کے آنا ہے, تو وہ کام کرتا رہا, جیسے لوگ چاہتے رہے وہ کرتا رہا. ہمارے ہاں یہ بہت بڑی ایک میں کہوں گا کہ ذہنی طور پہ ہم بہت کمزور لوگ ہیں کہ ہم نئی چیز نہیں سوچتے, مکھی پہ مکھی مارتے ہیں. اور مجھے معاف کر دیجیے گا بخاری صاحب, کیونکہ آپ کا بھی میڈیا سے لنک ہے, مجھے حیرت ہوتی ہے اتنے بڑے چینل کروڑاں روپیہ لگا کے بنائے ہیں, تو وہ کیوں نہیں کہتے, وہ کیوں ایسا پروجیکٹ یا ایسا کانٹینٹ جو ہے اس کو اپروو کرتے ہیں کہ ہمارے چینل پہ کریں, وہ کیوں نہیں کہتے بھائی یہ ہو رہا ہے,
آپ کوئی نئی چیز لے کے آئیں گے ہم کریں گے, چاہے کوئی بھی آئے. آپ کوئی آئیڈیا دیں گے کیسا ہونا چاہیے, آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, میرے ذہن میں بہت اچھا آئیڈیا ہے. یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں, میں اس پہ میں نے بہت سوچا ہے. میرے ذہن میں بہت اچھا آئیڈیا اور ان سب سے ڈفرینٹ ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے وہ ڈفرینٹ ہے. اب میں وہ آئیڈیا آپ کو بتا دوں گا تو پھر تو آئیڈیا ہی تو بکتا ہے. چوری آئیڈیا تو بکتا ہے نا. اگر آئیڈیا بتا دوں گا تو وہ آپ کو کل کو کہیں بھی نظر آ جائے گا. ایسا ہوتا ہے. میں نے ایک آئیڈیا تھا میرے پاس کہ ہمارے چاروں صوبے جو ہے نا ان کے کامیڈینز جو ہیں نا وہ بیٹھے ہیں اور اسی گیٹ اپ میں بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, اور ایک اینکر ہے اور ایک گیسٹ آتے ہیں جو ہے. اب وہ آئیڈیا جو ہے وہ آج ٹی وی پہ ہو گیا ہے, آج سے کوئی 10-15 سال پہلے, ٹھیک ہے. مجھے وہاں میرے بہت پیارے دوست ہیں, بھائی ہیں آپ کی طرح, شاید آپ جانتے ہوں گے سجاد بھائی, کراچی چلے گئے ہیں, وہ پہلے وہاں آج ٹی وی پہ ہوتے تھے. انہوں نے مجھے بلوایا تھا اور انہوں نے مجھ سے آئیڈیا مانگا تھا اور میں وہاں آئیڈیا دے کے آیا تھا, اور کچھ عرصے بعد میں نے دیکھا وہ آئیڈیا ہو رہا تھا. اچھا, آپ نہیں تھے؟ میں نہیں تھا, میرا ہونا ضروری نہیں ہے, لیکن میں یہ ایک وہ کہتے ہیں نا کہ پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ میرا آئیڈیا ہو رہا تھا. یہ تو مجھے تو پتہ ہے نا کہ یہ میرا آئیڈیا ہے. تو اسی طرح اگر میں ابھی آپ کو آئیڈیا بتاؤں گا وہ ہے ڈفرینٹ, انٹائرلی ڈفرینٹ ہے, لیکن وہ ہو جائے گا, مجھے پتہ ہے وہ ہو جائے گا. ہمارا ڈرامہ, ٹی وی کا ڈرامہ پاکستان کے علاوہ دوسرے ملکوں میں بھی مشہور ہے, لیکن آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں بھی کچھ ولگیرٹی آ گئی ہے. کچھ کردار ایسے دکھائے جاتے ہیں کہ جو نامناسب, آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, تو کیا رائے دیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بیسیکلی نا ہم فوراً سے پہلے بڑے انسپائر ہو جاتے ہیں. ہمارا ڈرامہ اتنا خوبصورت جا رہا تھا, جو خاص طور ٹی وی کا ڈرامے, اتنے اچھے ڈرامے تھے, ہمارے کلچر کو پروموٹ کرتے تھے, ہمارے بالکل کلچر کے قریب تھے. کوئی گاؤں کا سیٹ ہے یا گاؤں پہ شوٹنگ ہوئی تو وہ نظر آتا تھا, پیارا لگتا تھا. یہ جب گھسے ہیں ساتھ پہ اسٹار پلس بننے کے چکر میں, تو انہوں نے دیکھا وہاں ساڑیاں پہنتی ہیں جو فیمیلز ہیں, اور ان کی بیلی نظر آ رہی ہے, ان کا لو نیک ہے, تو یہ وہاں سے یہ بھی متاثر ہونا شروع ہو گئے اور انہوں نے وہ اس کو لیوش کر دیا کہ ہم ذرا لیوش کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ چینل چینج ہو جاتا ہے. جو ڈرامے پہ اگر کوئی ایسی بات آتی ہے نا, تو میرے پاس تو رائٹ ہے نا, میرے پاس ریموٹ ہے, میں اس کو ٹھک کر کے آگے کر دوں گا. تو وہ ایک لمٹ ہے دیکھنے والوں کی, وہ دیکھتے ہوں گے, لیکن جو دوسری لمٹ ہے وہ فوراً سے پہلے چینل چینج کرتے ہیں. تو میں یہی کہوں گا کہ جو آپ نے کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں, تو میں یہی کہوں گا کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ بہت ہے, ہمارے پاس ذہن بڑے اچھے ہیں, ڈائریکٹر بڑے اچھے ہیں, ہمارے پاس کیمرہ مین بہت اچھے ہیں, ہمارے پاس ہر شعبے کا بندہ بہت با کمال ہے. لیکن جب ہم پھنس جاتے ہیں نا ایک جگہ پہ جا کے کہ ہم نے وہ ہے اور ہم نے ویسا بنانا ہے, وہ نہیں, اس سے اپ جائیں, کوئی اور چیز لے کے آئیں, اور طریقے سے کریں, وہ زیادہ اچھا لگے گا. آج بھی دیکھ لیں آپ, اگر کسی کو اپنے کلچر میں آپ خیبر پختونخوا کے کوئی کریکٹر دکھانا ہے, فیمیل یا میل, وہ جب اپنا گیٹ اپ کر کے آئے گی تو اسکرین پہ کتنا اچھی لگے گی. لڑکا یا میل جو ہے وہ گیٹ اپ کر کے آئے گا, وہ اسکرین پہ کتنا اچھا لگے گا. اسی طرح ہمارا سندھ ہے جو, وہاں بھی ہم اپنے کلچر میں رہ کے سب کچھ کر سکتے ہیں, کرنا بھی چاہیے. ہم اپنے کلچر کو نہ چھوڑیں. آپ یہ دیکھیں انڈیا میں جو بھی سیریل بنتا ہے, اس میں گھر کے اندر ہی انہوں نے ایک چھوٹا سا منظر بنایا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ شارٹ ضرور ہر فلم میں اور ہر ڈرامہ میں ان کا ضرور مذہبی شارٹ ہوتا ہے کہ وہ چلتے چلتے یوں اپنا کرتے ہیں جو بھی ان کی عبادت ہے. ہم چلو مسجد نہیں دکھا سکتے, لیکن ہم کسی کریکٹر کو تو بنا سکتے ہیں کہ جو ہمارے مذہب کی, ہمارے دین کی جو ہے وہ عکاسی کرے. بالکل صحیح. اچھا, انڈین پنجابی فلمیں تو چل رہی ہیں,
لگ رہی ہیں پاکستان میں. تو پہلے بالی ووڈ فلمیں بھی لگ رہی تھیں اردو ہندی, تو ان کے بند ہونے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا نقصان ہوا سینما انڈسٹری اور فلم انڈسٹری کو یا فائدہ ہوا؟ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں بخاری صاحب, ہم نا ایسے ہی کسی کے اوپر ڈال دیتے ہیں, کام خود اچھا نہیں کرنا اور کہہ دینا وہ جی وہ فلم آ گئی سی, وہ وجہ تو انج ہو گیا. یہ نہیں سوچنا کہ میری فلم بری سی, میری فلم بری سی تو لوگ نہیں دیکھنا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ سب سے پہلے ہمارے نیفڈیک تھا, انگلش فلمیں آتی تھیں, وہ لگتی تھی, اس کے ساتھ ہماری پنجابی فلم بھی لگتی تھی, ہماری اردو فلم بھی لگتی تھی. معیار اچھا تھا, وہ اگر انگلش فلم چلتی تھی تو ہمارا معیار اچھا تھا, تو ہماری پنجابی بھی چلتی تھی, ہماری اردو بھی چلتی تھی. اب چونکہ معیار نہیں ہے, ڈائریکٹر نہیں ہے, سٹوری پہ محنت نہیں ہے, میوزک پہ محنت نہیں ہے, آ جا کے وہی لاچے پوا دو, بندوقاں پھڑوا دو, اور ہمارا پنجابی کرائٹیریا ایسا بنا دیا کہ اونچی بولنا ہے. اور آپ یہ دیکھ لیں, میں آپ کو بالکل سیریس کہہ رہا ہوں, آپ اپنے ارد گرد دیکھیں, آپ کو آفس میں بھی, آپ کو گھروں میں بھی, آپ کو بازاروں میں بھی ہماری لاؤڈنیس نظر آتی ہے. ہم لاؤڈ بولتے ہیں گھر میں بھی, ٹھیک ہے نا. ہم نے پورا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری فلم یا یہ جو فلم ہوتی ہے یا ڈرامہ ہوتا ہے وہ معاشرے کے اوپر ایک اثر کرتا ہے. ہماری فلم لاؤڈ کر کے ہمارے معاشرے کو ہی لاؤڈ کر دیا گیا. اسی طرح بلاتے ہیں گھر میں بھی, باہر بھی, ہر جگہ پہ وہ کرائٹیریا دے دیا گیا. تو ہم جب فلم اچھی بنائیں گے, چاہے وہ اردو میں بنے چاہے پنجابی میں بنے, آپ کی فلم تگڑی ہوگی اور آپ کے سامنے کوئی بین ہور لگا دے, فلم آپ کی تگڑی ہونی چاہیے, لوگ دیکھنے کے لیے آئیں گے. تو آخر میں آپ اپنے مداحوں کو کیا کہنا چاہیں گے؟ میں ہاتھ جوڑ کے کہنا ہے, گندے ڈرامے ویکھنے بند کر دو. تانوں تواڈے وڈیاں دا واسطہ جے, اینوں ڈسلائک کرو پلیز. میرا یہی ایک میسج ہے, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲਿੱਪ ਭੇਜ ਦੇਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ रहा हूँ वो मेरी फैमिली है, मैं वहाँ काम करता हूँ वो मेरी फैमिली है. बेराह रवी में चली गई है, एक पैसे कमाने की सिमत में सब लगे हुए हैं कि उस दौड़ में हैं कि पैसा कमा लिए. वो उसकी वजह से ना मेरा थिएटर जो है वो उसका एक चेहरा जो है ना वो बहुत बदनुमा कर दिया गया. और उसमें प्रोड्यूसर, अदाकार और उसके बाद आप देखने वाले, अगर आप डिसलाइक करेंगे, आप गंदी बात, गंदा डांस करने वाले को हेट करेंगे, तो मेरा ख्याल है आगे से वो अदाकार ऐसा काम नहीं करेगा. بہت بہت شکریہ گوشی خان صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین, آپ نے گوشی خان کی گفتگو سنی, امید ہے کہ آپ محظوظ ہوئے ہوں گے. طاہر بخاری کو دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.